نے معاشرے کی بہتری کے لیے، معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے، جرائم کا کلا کما کرنے کے لیے، فحاشی اور عریانی اور بدکاری کے سد باب کے لیے ایک بہترین نظام دیا ہے، وہ ہے حدود کا، یعنی سزاؤں کا نظام، جن میں چوری کی حد اور قصاص اور حد زنا، شراب کی حد اور حد قذف یعنی جھوٹی بدکاری کی تہمت کی حد خاص طور پر، نمایاں طور پر قرآن و سنت کے اندر ان کا ذکر ملتا ہے۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کا ہاتھ کاٹ دو۔ اگر یہ حد، یہ سزا معاشرے میں نافذ ہوتی تو آج چوریاں، ڈکیتیاں اور اس کے ضمن میں قتل و غارت جو بڑی تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور معاشرے میں فروغ پا رہی ہے، اور جس نے لوگوں کو اپنے خوف و ہراس میں اور لپیٹ میں لے رکھا ہے، آج اس کا نام و نشان تک نہ ہوتا۔ اسی طرح شریعت نے قصاص کی حد رکھی ہے۔ ایک ہے اعضاء کا قصاص، کہ ناک کے بدلے ناک، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، اس طرح دیگر اعضاء کے اندر قصاص اور زخموں میں قصاص رکھا گیا ہے۔ اگر کسی نے ایک عضو کاٹ دیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کا وہ عضو کاٹا جائے گا۔ اسی طرح جان کا قصاص ہے، اگر کسی نے حق کسی کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اگر یہ حد ہمارے ملک میں نافذ ہوتی، یہ سزا نافذ ہوتی، تو آج جو قتل و غارت کا بازار گرم ہے اور لڑائیوں میں ایک دوسرے کے اعضاء تلف کیے جاتے ہیں، یہ نوبت نہ آتی۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو، اس قصاص میں تمہاری زندگی ہے اور تمہاری زندگی کا تحفظ ہے۔ اسی طرح معاشرے کو ہر طرح کی بدکاری سے پاکیزہ رکھنے کے لیے شریعت نے زنا کی سخت کڑی سزا ذکر فرمائی ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ یعنی اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو انہیں 100 کوڑے مارو۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر اللہ اور یوم آخرت پر تم ایمان رکھتے ہو، اگر تم ایمان والے ہو، تو اللہ کے دین کی مقررہ سزا اور قانون کو نافذ کرنے میں اور قائم کرنے میں ان دونوں زانی اور زانیہ پر تمہیں کسی قسم کا کوئی ترس، کوئی رحم نہ آئے۔ ویسے تو شریعت مطہرہ کے اندر دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک، ہمدردی، خیرخواہی، اخوت پر زور دیا گیا ہے، لیکن خاص جب معاشرے کو ان جرائم سے پاکیزہ کرنے کی بات آئی ہے تو وہاں شریعت نے کڑی سزا رکھی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب یہ کوڑے مارے جائیں، یہ سزا دی جائے، ایک تو تمہیں ترس نہ آئے، اور دوسرا یہ ہے کہ مومنین کی ایک جماعت وہاں موجود ہو۔
اعلانیہ سزا دی جائے، اگر جیل کی بند کوٹھڑیوں میں سزا دے بھی دی جائے تو تب بھی مقصود پورا نہیں ہوتا کہ دیکھنے والوں کو عبرت حاصل ہو، ان کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہو، اور جب وہ دیکھ کر آگے اس کا تذکرہ کریں تو سننے والوں کے اندر ڈر خوف پیدا ہو اور معاشرے کے اندر پھر کوئی وہ حرکت کرنے کی جرت نہ کرے۔ اور پھر اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کے لیے شرائط کے ساتھ وہ رجم کی سزا ہے۔ تو جس طرح یہ سزائیں ہیں، شراب کی سزا 80 کوڑے رکھی گئی، اسی طرح ایک ہے حد قذف، بدکاری کی جھوٹی تہمت کی سزا۔ سورہ نور میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدة وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وہ لوگ جو پاک دامنہ عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، انہیں اگر وہ 4 گواہ نہ لا سکیں تو ان کو 80 کوڑے مارو، اور ان کی شہادت کو آئندہ کسی معاملے میں قبول مت کرو، یہی لوگ فاسق ہیں۔ ہاں مگر جو اس کے بعد سچی توبہ کر لیں اور اپنے احوال کی اعمال کی اصلاح کر لیں، انہیں سنوار لیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر بدکاری کی تہمتیں اور جھوٹی تہمتیں اور بہتانوں کو کس طرح بنا سنوار کے میڈیا کے ذریعے عام کیا جاتا اور مسلمانوں کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ تو اگر یہ حد قذف نافذ ہوتی تو کوئی بھی اس کی جرت نہ کرتا، نہ کسی صحافی کو جرت ہوتی، نہ کسی اینکر کو جرت ہوتی، نہ کسی اور تیسرے کو جرت ہوتی۔ شریعت مطہرہ نے جہاں زنا کی سزا انتہائی سخت رکھی ہے اس جرم کی سنگینی کی وجہ سے، وہاں احتیاط کو بھی ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ عام معاملات میں 2 کی گواہی معتبر ہے، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اپنوں میں سے 2 مردوں کو جو عادل ہوں ان کو گواہ بنا لو، اور اگر 2 مرد نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ 4 گواہ چشمدید جنہوں نے اپنی آنکھوں سے خاص اس حالت میں زانی اور زانیہ کو دیکھا ہو تو وہ قاضی کے پاس گواہی دیں، قاضی ان کی عدالت کی وہ تحقیق کرے گا کہ واقعی یہ عادل لوگ ہیں۔ تو جب واقعی عادل ہوں تو 4 عادل وہ یکدم وہ جھوٹی بات بنا کے اور گھڑ کے وہ پیش کر دیں، یہ متصور نہیں ہے اگر وہ واقعی عادل ہوں۔ لیکن یہاں پہ اللہ رب العالمین جل جلالہ خود گواہ تو تھے ہی نہیں نہ سرے سے، لیکن خود اللہ رب العالمین اس کی تردید فرما رہا ہے اس جھوٹی تہمت کی۔ فرمایا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، یہ لوگ انہوں نے جھوٹی تہمت گھڑ کے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت کو پامال کیا، یہ اس پر 4 چشمدید گواہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو جب یہ 4 گواہ نہیں لا سکے، گواہ تو ایک بھی نہیں تھا، تو جب گواہ نہیں لا سکے تو یہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جھوٹے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، ہم کے ساتھ تاکید لائی گئی، پھر الکاذبون خبر کو معرفہ لایا گیا تاکید پیدا کرنے کے لیے
کہ یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ جھوٹے ہیں، بڑے جھوٹے لوگ ہیں یہ۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں تم پر نہ ہوتی تو جس بات کے چرچے میں اور جس بات اور تہمت کو پھیلانے میں اور آگے پہنچانے میں تم مشغول ہو گئے تھے، اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ لیکن یہ اللہ کا تم پر فضل اور رحمت تھی کہ اللہ نے تمہیں توبہ کی مہلت دی، اور اللہ رب العالمین کا قانون بھی یہی ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے۔ لو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم ما ترک علیہا من دابہ ولکن یؤخرہم الی اجل مسمی فاذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ اگر اللہ نافرمانی کرنے والوں کی فوری پکڑ کرتا تو کسی کو زمین پہ چلتا ہوا نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک خاص وقت تک مہلت دیتا ہے۔ جب وہ مہلت یعنی عمر پوری ہو جائے گی تو پھر نہ تو لوگ آگے اس مہلت سے بڑھ سکیں گے نہ پیچھے رہ سکیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ تم پر فضل ہے، تم پر رحمت ہے اللہ کی کہ تمہیں مہلت دی اور پھر تمہیں توبہ کی توفیق دی، اور پھر تمہیں اس کی وجہ سے آخرت کے بہت بڑے عذاب سے بچا لیا۔ تو دنیا میں بھی تم پہ اللہ کا فضل اور رحمت ہوئی، اور آخرت میں بھی تم پہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے، لہذا تم اس بہت بڑے عذاب سے بچ گئے ہو۔ اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ اور جب تم اس تہمت والی بات کو ایک دوسرے سے سن کر آگے پہنچا اور پھیلا رہے تھے، تم اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں سرے سے کوئی علم ہی نہیں تھا، اور تم اس بات کو بالکل ہلکا اور معمولی سمجھ رہے تھے، جبکہ یہ بات اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے، یہ بڑا سنگین جرم ہے۔ ایک عام مسلمان پاک دامنہ پارسا عورت کی عزت کو پامال کرنا اور معاشرے میں اچھالنا اور اس کے خاندان کی عزت کو خراب کر دینا اور اس کو ذلیل کر دینا، یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے، بڑا سنگین جرم ہے۔ اور پھر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کی پارسائی کو بھی دیکھیں، ان کے خاندان کو بھی دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام سے ان کے تعلق کو بھی دیکھیں، اور پھر ان پر جو بدکاری کی تہمت لگائی گئی اور پھیلایا گیا، ان سب نفوس قدسیہ کو انتہائی تکلیف و اذیت دی گئی، ان کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی۔ اتنا بڑا سنگین جرم اور تم نے اس کو بالکل ہلکا سمجھ لیا۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ تم اس کو معمولی سمجھ رہے تھے، ہلکا سمجھ رہے تھے، یہ ہلکی بات نہیں تھی، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات تھی۔ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، تم منہ سے ایسی بات کہہ رہے تھے مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، جس کا تمہیں علم نہیں تھا۔ تو ایسی بات جس کا بندے کو علم ہی نہ ہو، بغیر علم کے اس کو آگے پھیلا دینا، یہ بھی ممنوع ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس بات کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ تو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے اس کے پیچھے مت کیوں پڑتے ہو اور اس بات کو آگے کیوں پھیلاتے ہو؟ تو یہ تہمت والی بات کو آگے پھیلانا یہ بھی اشاعت فاحشہ ہے، یعنی برائی کی تشہیر ہے۔ اس کو بھی قرآن سختی سے منع کرتا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک وہ لوگ جو مسلمانوں کے اندر بے حیائی کے باتوں کو پھیلانا اور ان کا پھیلنا پسند کرتے ہیں،
ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ تو تہمت والی بات کو، جھوٹی بات کو پھیلانا یہ بھی جرم ہے، اور پھر جس بات کا علم نہیں وہ بات کرنا یہ بھی جرم ہے، اور پھر ایک سنگین جرم کو، بڑے گناہ کو ہلکا سمجھنا یہ بھی جرم ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کبائر کا یعنی 7 بڑے گناہوں کا جب ذکر فرمایا کہ 7 کبیرہ گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ 7 ہیں، ان میں ایک گناہ کیا ہے؟ پاک دامنہ عورت پر بدکاری کی تہمت لگانا۔ تو یہ تہمت یہ بڑے بڑے 7 کبائر میں سے ایک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور بھی اپنے فرامین کے اندر اس کی قباحت اور شناعت کو بیان فرمایا ہے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر بڑے بڑے گناہوں کو بالکل ہلکا سمجھا جاتا ہے، اور جو زمانہ عہد نبوی سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ غفلت بڑھتی چلی جا رہی ہے، کوتاہی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تم لوگ ایسے اعمال کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، یعنی بالکل معمولی ہیں، جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہی کاموں کو مہلکات سے شمار کرتے تھے۔ تو یہ کام، یہ گناہ جن کو تم ہلکا سمجھ رہے ہو، بالکل معمولی سمجھ رہے ہو، بال سے بھی باریک سمجھ رہے ہو، تو نبی کریم علیہ السلام کا جب دور تھا تو ہم ان کو ہلاک کر دینے والے گناہوں میں شمار کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مومن گناہ کو اس طرح محسوس کرتا ہے جیسا کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اور ڈر رہا ہو کہ کہیں یہ میرے اوپر گر نہ جائے، جبکہ فاجر اور فاسق وہ گناہ کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے اس کے ناک پر کوئی مکھی بیٹھی ہو تو اس نے ہلکا سا اشارہ کر کے اس کو اڑا دیا۔ تو جو مومن ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، اللہ اور یوم آخرت پر جس کا ایمان ہے، اور جس کا حساب و کتاب پر ایمان ہے، جنت دوزخ پر ایمان ہے، رب کی بارگاہ کی پیشی اور مواخذے پر جس کا ایمان ہے، تو وہ تو ڈرتا ہے گناہ سے کہ کہیں اس میں میری گرفت نہ ہو جائے، آخرت میں کہیں میں ہلاک و برباد نہ ہو جاؤں۔ لیکن جو فاجر ہے، فاسق ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، وہ بڑے سے بڑا جرم کر کے بھی وہ اس کو بالکل معمولی سمجھتا ہے اور بالکل ہلکا سمجھتا ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے جرائم ہیں جن کو بڑا ہلکا سمجھا جاتا ہے، اچھے بھلے لوگ بھی اس کو کوئی جرم تصور ہی نہیں کرتے۔ الادب المفرد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو العدہ چغلی کیا ہے؟ چغلی کسے کہتے ہیں؟ عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا چغلی یہ ہے کہ آدمی ایک کی بات دوسرے تک پہنچائے اس طرح سے کہ ان کے مابین فساد ڈال دے۔ یہ صحیح سند کے ساتھ یہ روایت مروی ہے۔ تو دو آدمیوں میں سے ایک کی بات دوسرے تک، دوسرے کی پہلے تک پہنچانا اس نیت سے کہ ان میں فساد پیدا ہو جائے، جھگڑا پیدا ہو جائے، ناراضگی اور رنجیدگی پیدا ہو جائے، یہ ہے چغلی۔ اب ہمارے معاشرے میں چغلی کتنی عام ہے، حالانکہ یہ بھی سنگین جرم ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں انتہائی کبھی چیز اور انتہائی بری چیز کے بارے میں نہ بتلاؤں؟
جب عرض کیا گیا کہ ارشاد فرمائیں تو فرمایا کہ کبھی ترین جو چیز ہے، بری چیز ہے جو سب سے زیادہ، وہ چغلی ہے جو لوگوں کے درمیان نفرت اور دشمنی کو پھیلا دیتی ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت بدترین وہ شخص ہوگا جو دوگلا ہے، ایک کے پاس جاتا ہے تو کچھ اور بات کرتا ہے، جب دوسرے کے پاس جاتا ہے تو کچھ اور بات کرتا ہے، تو یوں دونوں کے درمیان وہ فساد برپا کرتا ہے۔ دوگلا آدمی قیامت والے دن بدترین شخص ہوگا۔ اور بخاری مسلم کی دوسری روایت میں ہے، ارشاد فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مزید بخاری مسلم کی روایت میں ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا جن کے اندر عذاب مردوں کو ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا وما ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ ان میں سے ایک وہ چغلی کیا کرتا تھا، وکان یمشی بالنمیمہ، چغلی کیا کرتا تھا، چغل خور تھا، اور جو دوسرا ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پھر آپ نے ایک سرسبز شاہ منگوائی، اس کے دو ٹکڑے کیے اور دونوں ٹکڑے ایک ایک قبر پہ آپ نے گاڑ دیے، اور جب اس کی وجہ دریافت کی گئی تو ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ شاخوں کے ٹکڑے سرسبز رہیں گے ان کے عذاب میں اللہ کی بارگاہ سے امید ہے تخفیف رہے گی۔ تو معلوم ہوا کہ چغل خوری آخرت کے عذاب سے پہلے عذاب قبر کا بھی سبب ہے، اور کتنی لڑائیاں جھگڑے اور خاندانوں میں فساد اس چغل خوری کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن چغل خوری کو ہمارے معاشرے میں کوئی برائی یا کوئی سنگین جرم تصور نہیں کیا جاتا۔ یہی حال غیبت کا ہے۔ بخاری مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ ارشاد فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے کسی ایسے عیب کا ذکر کرو جس کے ذکر کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ عیب واقعے کے اندر اس میں موجود ہو تو پھر بھی غیبت ہے؟ فرمایا ہاں، خاص اسی صورت میں ہی تو غیبت ہے، یعنی وہ عیب اس میں موجود ہے اور تم اس کا ذکر کر رہے ہو تبھی تو غیبت ہے، اور اگر وہ اس میں عیب ہے ہی نہیں تو پھر تو یہ بہتان ہے، پھر تو یہ بہتان ہے جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، فرماتے ہیں جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں نے دیکھا کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں، تانبے کے ناخن ہیں، وہ چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں۔ دریافت فرمانے پر جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی عزت و آبرو میں عیب جوئی کیا کرتے تھے۔ غیبت کرنا یہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانا اس کے برابر قرار دیا گیا۔ سورۃ الحجرات میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ تو ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ کیا تم میں کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اس کو پسند نہیں کرو گے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ تو یہ کتنی سخت سزا ہے کہ لمبے لمبے تانبے کے ناخنوں سے جسم کے بعض حصے چہرے اور سینے کو نوچا جائے۔ یہ تو غیبت کا وبال ہے، لیکن جو بہتان ہے یہ غیبت سے بڑا گناہ ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو لگایا گیا تھا وہ بہتان تھا، بہتان۔ تو اس حوالے سے یہاں فرمایا گیا کہ جب تم اس بہتان کو ایک دوسرے سے سن کر آگے پھیلا رہے تھے اور آگے پہنچا رہے تھے اور اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں بالکل علم ہی نہ تھا، اور تم اس سنگین جرم کو بڑا ہلکا سمجھ رہے تھے، جبکہ اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی بات تھی، یہ بڑا سنگین جرم تھا۔ تو ایسی تہمت کی بات کو آگے پھیلانا یہ بھی جرم ہے، اور جس بات کا علم نہیں وہ بات کہنا یہ بھی جرم ہے، اور پھر وہ ایسی بات معاشرے کے اندر پھیلانا اشاعت فحشہ کے زمرے میں آتا ہے، تو یہ بھی جرم ہے، اور پھر یہ تہمت کو گھڑ لینا یہ خالص جرم ہے۔ تو گویا کہ یہ جو بات آگے نقل کی جا رہی تھی اس میں متعدد گناہ اور جرائم موجود تھے، تو یہ کوئی ہلکا گناہ نہیں تھا جس کو بعض لوگوں نے اس کو ہلکا سمجھا اور اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کہہ ڈالی۔ تو اس میں ہمارے لیے درس ہے، ہمارے لیے اس میں سبق ہے، اور ان آیات میں ہمارے لیے ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے یہ ہدایت ہے کہ اولاً کوئی شخص بھی کسی کے بارے میں جھوٹی تہمت گھڑ کے نہ پھیلائے، اپنے ذاتی دشمنی کی بنا پر اور اپنی ذاتی اناد کی بنا پر اور اپنے دنیاوی مفاسد اغراض فاسدہ کی حصول کے لیے وہ کسی کے بارے میں بہتان یا تہمت گھڑ کے نہ پھیلائے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسی بات تم تک پہنچے، سنی سنائی بات تم تک آئے جس سے کسی مسلمان کی عزت پہ حرف آتا ہو، کسی مسلمان کی عزت کو نقصان پہنچتا ہو، تو ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے کہ تم بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی شرعی ثبوت کے اس بات کو آگے پہنچاؤ۔ آج ٹی وی کے ذریعے، موبائلوں کے ذریعے اور الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے عزتوں کو اچھالا جا رہا ہے اور ایسی جھوٹی باتوں کو پھیلایا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اس حوالے سے محتاط ہونا چاہیے۔ جو شخص اس گناہ میں پہلے شریک ہوا، مرتکب ہوا، اس کو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بات دنیا و آخرت میں عذاب کا سبب ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں تم پر نہ ہوتی تو جس جھوٹی بات کو پھیلانے میں تم پڑ گئے تھے اور جس جھوٹی تہمت کے چرچے میں تم مبتلا ہو گئے تھے، اس کی وجہ سے تمہیں عذاب عظیم پہنچتا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہوا، اس کی رحمت ہوئی کہ تمہیں مہلت مل گئی، تم نے توبہ کر لی اور تم آخرت کے بہت بڑے عذاب سے بچ گئے۔ تو یہ ایسی باتیں پھیلانا یہ بہت بڑے عذاب کا باعث ہے۔ تو اللہ نے اگر مہلت دی ہے آپ کو تو آپ فوراً توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں، آئندہ سچا عہد کریں کہ اس طرح کی بات میں ہم کسی طرح کے بھی حصے دار نہیں بنیں گے، اور آئندہ پورے محتاط رہیں اور یہ اللہ کا پیغام آگے بھی پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سچی ہدایت نصیب فرمائے اور سچی توبہ کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔